بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ لوگوں نے کبھی یہ محسوس کیا ہے کہ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور نیت کرتے ہیں اور نماز شروع کرتے ہیں تو سارا دن کے خیالات، سارے دن کے کام، جو فکر آپ کو لاحق ہوتی ہے وہ نماز میں یاد آنا شروع ہو جاتی ہے؟ تو کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ یہ سب نماز میں کیوں یاد آتا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک راز بتایا ہے۔ اس راز کا جاننا ہر نمازی کے لیے بے حد ضروری ہے۔ تو اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان فوراً بھاگ جاتا ہے۔ اتنی جلدی میں بھاگتا ہے کہ اس کو اذان کی آواز سنائی نہیں دیتی، لیکن جیسے ہی اذان ختم ہوتی ہے تو وہ واپس لوٹ کر آ جاتا ہے، اور جب اقامت ہوتی ہے تو وہ پھر بھاگ جاتا ہے، اور جیسے ہی اقامت ختم ہوتی ہے وہ واپس لوٹ آتا ہے اور نماز پڑھنے والوں کو تنگ کرتا ہے اور ان کے دل میں بیٹھ جاتا ہے، اور پھر وہ نمازیوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، ادھر ادھر کی باتیں ان کو یاد دلاتا ہے۔ شیطان کے ایسے کرنے سے نمازیوں کو وہ باتیں بھی یاد آتی ہیں جو سارا دن میں یاد نہیں تھیں، اور بعض اوقات تو آپ لوگ اتنے گم ہو جاتے ہیں کہ آپ کو یہ بات یاد ہی نہیں رہتی کہ آپ نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 2 رکعتیں پڑھی ہیں۔ تو تب اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس چیز کا حل بتایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص رکعتیں بھول جائے تو بیٹھے بیٹھے 2 سجدے سہو کے کر لے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 1231۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ شیطان عبادت سے ڈرتا ہے اور وہ نماز شروع ہونے سے پہلے بھاگ جاتا ہے۔ نماز جتنی بڑی عبادت ہے اتنے ہی بڑے شیطان پر حملے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسوسوں سے خبردار ہی نہیں کیا بلکہ اس کا حل بھی عطا کیا ہے، اور وہ حل ہے، اے نماز پڑھنے والے، جب تو نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو تو اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے۔ شیطان تجھے ہلانے کی کوشش کرے گا مگر تو نہ ہلنا اور نہ رکنا، اور اپنے رب سے جڑے رہنا، کیونکہ جس لمحے تو سجدے میں ہوتا ہے تو اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تھی میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آخر میں چلتے چلتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے کبیرہ اور صغیرہ گناہ معاف فرمائے، ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ہر نعمت سے نوازے، اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔